سمجھنے والے تو بہت ہے مگر سمجھانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ سکون سمجھ میں تب آیا جب سجدے میں رو کر اٹھی۔ قرآن پڑھتے وقت ایسا لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ تم پر آنے والی پریشانی اور آزمائش اس بات کی دلیل ہے کہ تم پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی مجھے گرا دے، کیونکہ مجھے مشکلوں سے تھامنے والا میرا رب ہے۔ اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ مجھے روزانہ مضبوط بناتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم لوگوں سے نہیں رب سے مانگتے ہو۔ جو قرآن سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ زندگی اور حسین چاہتے ہو تو نماز کے پابند ہو جاؤ۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو ساری شکایتیں ختم ہو جاتی ہے۔ کامیاب زندگی کے بس 2 راز ہیں، ایک نماز پڑھنا، دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ محبت کرنی ہے تو اس خدا سے کرو جس کے پاس بے وفا جیسے الفاظ ہی نہیں۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون مل جاتا ہے۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ لوگوں کی کوئی اوقات نہیں کہ آگے کچھ بگاڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے مانگو، وہ تو ان کی بھی سن لیتا ہے جن کی زبان نہیں ہوتی۔ ٹوٹ جانے کے بعد جب میں اللہ کی طرف پلٹی، اس نے تب بھی مجھے تھامنے سے انکار نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے، میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہوتا ہے۔ مصیبت میں ہی نہیں، خوشی میں بھی اللہ کو یاد کیا کرو۔ جو پرندے کو بن مانگے رزق دیتا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ امید انسان سے لگا کر شکوے خدا سے کرتے ہو، تم بھی کمال کرتے ہو۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوتا۔ نماز کی پابندی نے میری ہر بری عادت مٹا دی۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، اللہ نہیں۔ اللہ کو 3 چیزیں بہت پسند ہے، سردی میں وضو کرنا، گرمی میں روزہ رکھنا، جوانی میں عبادت کرنا۔ دنیا کی محبت کو چھوڑ دو، کیونکہ اگر دنیا کی ذرا سی چیز بھی دل میں ہوگی تو سجدہ کرنے میں بھی تم اس کو بھول نہ سکو گے۔ سجدے لمبے کیجیے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی۔ تم اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، وہی تمہیں مشکلوں سے نکالے گا۔ میرے مسکرانے سے لے کر رونے تک کا کوئی بھی ایسا راز نہیں جو میرا اللہ نہیں جانتا ہو۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ یہ کہنا میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ نماز کے لیے دنیا چھوڑ دو، لیکن دنیا کے لیے کبھی نماز مت چھوڑنا۔ اگر تم ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لینا اللہ نے تمہیں تھام لیا ہے۔ قرآن اور نماز اللہ کے دیے ہوئے دنیا میں سب سے بہترین تحفے ہیں۔ آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے توبہ کر لو۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے اس نے جو ہمیں دیا ہے کیا ہم اس کے بھی قابل ہیں؟ وہ جو کرتا ہے ہمارے لیے، کیا ہم اس کے لیے وہ سب کرتے ہیں؟ جب ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ ہم سے کیوں نہیں ہوتا غافل؟ جب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تب وہ ہمیں کیوں نہیں چھوڑتا؟ جب ہم اس کے حکم کی لاج نہیں رکھتے تو وہ ہمارے آنسوؤں کی لاج کیوں رکھتا ہے؟ ہم یہ سب سوچتے ہی کہاں ہیں؟ ہم اپنی دنیاوی محبتوں میں کھو کر اس کی محبت کو خاطر میں لاتے ہی کہاں ہیں؟ مگر پھر بھی وہ ہم سے کبھی منہ نہیں موڑتا، ہمیشہ ہمارے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے۔ ہماری تڑپتی ہوئی ایک آہ بھی نہیں سن سکتا اور ہمیں سب عطا کر دیتا ہے۔ اتنی محبت ہم ان انسانوں سے کرتے ہیں جو ہمیں رسوا کر دیتے ہیں، اتنی
محبت اگر ہم اللہ سے کریں تو کبھی رسوا نہ ہوں۔ بس یہ بات سمجھنے میں ہم کبھی کبھار ساری عمر لگا دیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ نہ چلنے سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق صرف آپ کی سوچ میں ہوتی ہے۔ یقین رکھو اگر یہ نہیں ملا تو اس سے بہترین چیز ملے گی۔ رب دل بدل دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ سب جانتا ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہم کچھ کہیں یا نہ کہیں وہ ہمارے دل میں ہر آنے والی بات جانتا ہے۔ جس طرح ایک بچہ روتا ہے، ماں کو پتہ ہوتا ہے میرے بچے کو بھوک لگی ہے، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ بھی جانتا ہے کہ میرا بندہ کس چیز کے لیے رو رہا ہے، اور کچھ چیزوں کے لیے رونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دل صاف ہو جایا کرتا ہے، اور جب دل صاف ہوتا ہے تو رب مل جایا کرتا ہے۔ یہ تو نصیب کے کھیل ہوتے ہیں، کون کس کے نکاح میں ہوگا۔ محبت تو ہو جاتی ہے، یہ فطری عمل ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی کے ساتھ محبت کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ نصیب بھی اس کے ساتھ ہی ہو۔ نصیب کے کھیل کبھی الٹے بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ کسی اور کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دعا ہے جس کا دل جہاں لگا ہے اللہ اس کے نصیب میں لکھ دے، آمین۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو ڈھونڈنے کے چکر میں خود کو کھو دیتے ہیں، اور دوسروں کو جوڑتے جوڑتے خود کو ہی توڑ دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ محبت عزت نفس کی قربانی کا نام ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ رشتوں کو زبردستی پکڑ کے رکھنے سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان رشتوں کو تب تک تھامے رکھتے ہیں جب تک ہمارے ہاتھ لہو لہان نہیں ہو جاتے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں مکمل ہونے کے لیے کسی کے سہارے کی نہیں بلکہ خود کی ضرورت ہے۔ ہمارا سکون ہم میں ہی چھپا ہے۔ کسی کو قید کر لینے سے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ عزت نفس قربان کرنے سے محبت نہیں ملا کرتی۔ جس نے آپ کو قبول کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو تمام عیبوں کے ساتھ قبول کرتا ہے، جس نے نہیں کرنا ہوتا وہ آپ کو آپ کے لاکھ خوبیوں کے بعد بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ تو پھر کسی کا بھی انتظار کیوں کرنا؟ گزرے ہوئے وقتوں کو بلا کر آگے بڑھو، خود سے محبت کرنا سیکھو، خود کی قدر کرنا سیکھو۔ ہر کوئی بھی چیز واپس مل جاتی ہے، مگر خود کو کھو کر پانا بہت مشکل عمل ہے۔ جو دوسروں کو دیتے ہو خود بھی اس سے محروم نہ رہو۔ کسی اور سے پہلے تمہارا تم پر حق ہے، اور یہ حق کسی اور کو کبھی مت دینا۔ روشنی بکھیرتے بکھیرتے اتنے خالی نہ ہو جانا کہ پھر باقی صرف اندھیرا رہ جائے۔ خود کے لیے لڑو، تم جیسے بھی ہو مکمل ہو اور خود کے لیے کافی ہو۔ خود کو پہچانو تاکہ تمہیں تمہاری پہچان مل سکے، کیونکہ تمہارے علاوہ تمہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ گرنے سے مت ڈرو، یہ پنکھ تمہارے ہیں، پھر جہاں تک چاہے اڑ چلو۔ جو کھو گیا ہے اسے پا نہ سکو، جو دن کے اجالوں میں بکھر گیا ہے اسے واپس نہ لا سکو، تو ایک بات جان لو، جو کھو جائے یا چھوٹ جائے انہیں رات کی تاریکی میں مانگی ہوئی دعائیں واپس لا سکتی ہے۔ تم ہاتھ اٹھا کے اس سے التجا تو کرو، تم سجدے میں اپنا دل ہلکا تو کرو۔ جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے۔ اس لمحے میں وہ تمہاری دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو، پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔ ایک دن تم پھر دیکھو گے، ہر تکلیف بھول جاؤ گے اور اللہ کے معجزوں پر حیران ہو جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا۔ تمہارا صبر تمہاری طاقت ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو اپنے قریب رکھتا ہے۔ اللہ سے ایسے بات کیا کرو جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے۔ پریشان ہو تو اس کو ایسے بتایا کرو جیسے چھوٹا بچہ پریشانی سب سے پہلے اپنی ماں کو بتانے جاتا ہے۔ جب تم خوش ہو تو چپکے سے اپنی خوشی میں شامل کر لیا کرو۔ جب اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں بلکہ لاڑ سے، جیسے تم کسی روٹھے کو مناتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، وہ بس تم سے سننا چاہتا ہے، تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زبان سے، تمہارے دل سے،